صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریف اسی رب ذوالجلال کے حق میں جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ پوری کائنات کو اپنی طاقت سے اور اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کے صدقے میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد ہم اصل بات کی طرف چلتے ہیں۔ آج سے 15 دن پہلے آپ کی خدمت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور اس کے اندر جو اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا ہے رحمان اور تیسرا ہے رحیم، اس پر جو ہے کچھ مختصر سی بات ہوئی تھی، اور اسی طرح با کے معنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، اس کا معنی اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ مدد کے لیے اس کا معنی استعمال ہوتا ہے، ایک آغاز کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں، اور اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ میں جو رحمان و رحیم ہے، یعنی اس قرآن پاک کے پڑھنے کی ابتدا کرتا ہوں۔ تو لفظ اللہ یہ بہت ہی زبردست لفظ اللہ رب العزت کا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھے ہوں گے قرآن کے شروع میں اللہ رب العزت کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، یعنی 90 پر 9 نام ہے۔ جو بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی جنت میں جانا اس کا ضروری ہے۔ واجب کے معنی یہ ہے کہ کمپلسری ضرور ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے نام کو یاد کرنے کی وجہ سے جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں اللہ رب العزت کے 90 پر 9 نام یاد کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دوست اگر 100 دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار 100 ہیں، تو ہم ان کے تمام نام یاد ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے نام جس خالق نے مجھے اور آپ کو، ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے قبیلے کو اور تمام انسانیت کو پیدا فرمایا، تو یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے 90 پر 9 نام یاد کریں اور یاد کر کے جنت کے مستحق بنے۔ ایسے بہت آفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر میرے اور آپ کے لیے عطا فرمائے۔ یہ آفر ہے، جیسا دنیا کا فون کا آفر چلتا ہے کمپنی کی طرف سے، اور اسی طرح سم کا آفر چلتا ہے ریچارج کی طرف سے، یعنی ریچارج کی کمپنیوں کی طرف سے، ایک آدمی کا ایک الگ الگ آفر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر جو اپنے نام جو ذکر فرمائے ہیں، اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر جو 90 پر 9 نام ذکر فرمائے گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے آفر دیا ہے، جو بندہ اس کو یاد کر لیتا ہے، یہاں تک فرمایا جو بندہ روزانہ 1 مرتبہ اگر اس کو پڑھتا ہے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کا جنت میں جانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں بہت سارے لوگوں کے نام ہمیں یاد ہے اور یاد کر رہے ہیں، اور نام یاد نہیں ہے تو پھر اس کو ذہن میں لا کر اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے مجھے بھی پیدا فرمایا، آپ کو بھی، پوری انسانیت کو پیدا فرمایا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے اس 90 پر 9 نام کو یاد کریں۔ 1 مرتبہ میں اپنی زبان سے اس کو پڑھ دیتا ہوں، شاید میں یاد کر کے تقریباً 15 سال ہو گئے، اس لیے کہ 1 مرتبہ آپ یاد کر لیں تو اس کے بعد آپ کو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روزانہ صبح میں فجر کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، جنت واجب ہے اس کے اوپر۔ ہم دنیا کے کام کرتے ہیں، دنیا کی رٹ لگاتے ہیں، اس پر کوئی جنت کا وعدہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ناموں کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر والخالق والبارئ المصور والغفار والقهار الوهاب الرزاق والفتاح والعليم والقابض والباسط الخافض والرافع والمعز والمضل والسميع والبصير والحكم والعدل اللطيف والحكيم الحليم والعظيم والغفور والشكور والعلي والكبير والحفيظ والمقيت الحسيب والجليل والكريم والرقيب والمجيب والباسع الحكيم والودود والمجيد والباعث والشهيد والحق والوكيل القوي والمتين والبلي والحميد والمحصي المبدئ والمعيد المحيي المميت والحي والقيوم والواجد والماجد الواحد والأحد الصمد والقادر والمقتدر والمقدم والمؤخر الأول والآخر الظاهر والباطن الولي والمتعالي البر والتواب والمنتقم والعفو والرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط والجميع الجامع والغني والمغني المعطي المانع والضار النافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور. یہ 90 پر 9 نام ہیں اللہ رب العزت کے. ہر آدمی اس کو یاد کرنا اپنے لیے اگر وہ ضروری سمجھے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں روزانہ اگر 5 نام ذہن میں رکھ لے. یہ کوئی ایسے نام نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہمارے دوستوں کے نام اس کے اندر، یعنی اللہ رب العزت کے نام ہی ہیں، وہ نام ہمارے دوست رکھ لیے ہیں. کوئی بندہ اپنا خود نام رکھ لیا ہے عبد الخالق، کوئی نام اپنا خود رکھ لیا ہے عبد العظیم، عبد الغفور، عبد الغفار. یہ سب اللہ رب العزت کے نام ہیں. اگر ہم اس کے اندر چھانٹیں گے تو میں سمجھتا ہوں 50 نام تو ایسے نکلیں گے جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں گے. اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب رہ گئے 40 نام. حکومت ہے وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے، وہ کبھی بدلنے والی نہیں ہے. جب تمام حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہے، جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، صرف حضرت اسرافیل علیہ السلام بچے ہوئے ہوں گے. اللہ رب العزت پوچھیں گے اسرافیل علیہ السلام سے اب کون بچا ہوا ہے؟ تو اسرافیل علیہ السلام بولیں گے میں بچا ہوا ہوں اور میرا ایک ساتھی یعنی اسرائیل بچے ہوئے. کون ہے اسرائیل علیہ السلام؟ ہماری روح نکالنے والے ہیں. تو حضرت اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اسرافیل کی بھی جو ہے روح نکال لی جائے. اور اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کی بھی روح نکالی جائے گی، اسرافیل علیہ السلام کی روح نکالی جائے گی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح نکالی جائے گی. تمام لوگ دنیا سے ختم ہو جائیں گے. آخر میں ایک شخص بچیں گے جو خود جو روح نکالنے والے فرشتے، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اللہ رب العزت جو ہے ان کو بھی موت دے دیں گے اور پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی سانس لینے والا باقی نہیں ہوگا. پوری دنیا درہم برہم ہو گئی ہوگی. ایک بھی انسان، ایک بھی جنات کی مخلوق، ایک بھی نورانی مخلوق جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں، کوئی دنیا کے اندر موجود نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت اس وقت تمام دنیا کے بادشاہوں کو پکار کر کہیں گے ہے کوئی ہم جیسی بادشاہت کرنے والا، ہے کوئی ہم جیسی حکومت کرنے والا. للہ واحد القہار. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا پارہ نمبر 23 کے اندر، پارے نمبر 23 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا اور اسی طرح 29 کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا. تو اللہ رب العزت جو اپنی بادشاہیت کا اقرار، اپنی بادشاہیت کا اعلان اس وقت کریں گے ہے کوئی بادشاہ جو ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، ہے کوئی مالدار جو ہم سے بڑا ہو، ہے کوئی دینے والا ہم سے زیادہ دینے والا ہو. حالانکہ اس وقت کوئی موجود نہیں، اس وقت کوئی موجود نہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. پارہ نمبر 12 سب سے پہلی آیت، پارہ نمبر 12 کھولا، سب سے پہلی آیت وہی دکھے گی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. زمین میں چلنے والے، دیکھنے والے ہر لوگوں کی، ہر آدمی کی، ہر بولنے والے کی، ہر مخلوق کی، ہر سانس لینے والے کی ذمے اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے ان کو روزی پہنچانا. کوئی آدمی روزی نہیں پہنچا سکتا. کوئی مالدار ہے غریب کے لیے ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ میں اس کو روزی پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے دن میں 1 مرتبہ پہنچائے، 2 مرتبہ نہ پہنچائے. کوئی حکومت ہے، ہو سکتا ہے اس نے وعدہ کر لیا ہو ہم پورے شہر کو کھانا پہنچائیں گے. میرے عزیز دوستوں، مالداروں تک تو کھانا پہنچ جائے گا لیکن غریبوں کے گھروں پر، دروازوں پر کھانا نہیں پہنچے گا. لیکن میرا اور آپ کا رب ایسا رحمان ہے کہ اس کی اطاعت کرے تب بھی ہمارے پلیٹ میں ہمارے
ہاتھوں میں وہ لقمہ پہنچ جاتا ہے. ہم اطاعت کریں یا نہ کریں، ہم اس کے دربار میں سر جھکائے یا نہ جھکائیں. تو اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے سب سے بڑے مہربان ہیں، جو رحمان صفت رکھتے ہیں، اپنی رحمان صفت رکھتے ہیں، اور اسی طرح رحیم کی صفت بھی رکھتے ہیں. تو میں نے شروع میں خطبے کے اندر پوری سورت پڑھی، سورہ فاتحہ. اس کا ترجمہ صرف آج کی اس مجلس میں صرف اس کا ترجمہ ہے بتانا مقصود ہے، اس لیے پوری سورت میں پڑھی. ہر رکعت کے اندر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اس کے اندر 2-3 مسئلے سن لیں. پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، بعد میں مسائل 2-3 مسائل بتاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام عالموں کا رب ہے، یا جہانوں کا رب ہے، یا تمام دنیا کا رب ہے. الرحمن الرحیم، وہ ایسا رب ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اب رحمان کے معنی بھی ابھی بتایا، رحیم کے معنی بھی جیسے گزشتہ بتایا تھا. مالک یوم الدین، جو یوم جزا کے مالک ہیں، یوم جزا کے دن کے مالک ہیں. یوم جزا کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو کہتے ہیں. مالک کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا حاکم ہو، سب سے جو بڑا آدمی ہے اس کو مالک کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت ایسے مالک ہیں، اس وقت کوئی مالک نہیں ہوگا، اس وقت کسی کی حاکمیت نہیں چلے گی. اس وقت جو ہے حساب و کتاب کا دن ہوگا. اسی حساب و کتاب کے دن کا تذکرہ ہے مالک یوم الدین. وہ ایسا اللہ ہے جو یوم جزا کا مالک ہے، وہ ایسے حاکم ہے جو حشر کے دن کے مالک ہیں، جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے کے مالک ہیں، حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنے کے مالک ہیں. کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا مال ناحق کھا لیا ہے، اس دن کے مالک ہیں، وہ اس کا حساب کرنے کے دن کے مالک ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. ایک ہے عبادت کرنا، دوسرا ہے مدد مانگنا. ایک ہے عبادت کرنا، دوسرا ہے مدد مانگنا. آج دنیا کے اندر بہت سارے فرقے ایسے ہیں، بہت سارے مذہب ایسے ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد کسی اور سے مانگتے ہیں. عبادت تو کرتے ہیں لیکن مدد کسی اور سے مانگتے ہیں. وہ آدمی کامل ایمان والا نہیں، وہ کافر ہے. بہت سارے ایسے ہیں مدد تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن عبادت کسی اور کی کرتے ہیں. یہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہے. تو 2 چیزیں اس آیت کے اندر بتائی گئی. ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین مدد چاہتے ہیں. 2 چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو عبادت کرنا، دوسرا مدد مانگنا. یہ 2 چیزیں ملی ہوئی ہیں. اگر کوئی آدمی اس میں سے ایک کر رہا ہے ایک نہیں کر رہا ہے، میرے عزیز دوستو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. دونوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، سیدھا راستہ دکھائیے، سیدھا راستہ دکھائیے. مستقیم کے معنی سیدھے کے آتے ہیں، صراط کے معنی راستے کے آتے ہیں، اہدنا کے معنی دکھائیے، رہبری کریے، گائیڈ کریے، اس کے معنی آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، آپ ہماری رہبری کریے. صراط الذین انعمت علیہم، کیسے رہبری کریے؟ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر چلائیے، ان لوگوں کے گائیڈ پر چلائیے. آپ نے اس سے پہلے ان لوگوں کو گائیڈ کر کے، اس سے پہلے آپ ان لوگوں کو رہبری کر کے، انعمت علیہم کو آپ نے انعام سے نوازا ہے. ان کی زندگی کو آپ نے خوشگوار بنا دیا. ان کی زندگی کے اندر آپ کے احکامات کی وجہ سے آپ نے ان کی مغفرت کر دی. تو ایسے لوگوں کے راستے پر آپ ہمیں چلائیے. یہ دعا ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ اس کے اندر بتایا ہے.
دعا کرنے کا سلیقہ اس کے اندر بتایا گیا۔ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر آپ چلائیے جن پر آپ کا انعام نازل ہوا ہے، آپ کی مغفرتیں نازل ہوئی ہے اور آپ کی جنت جن پر واجب ہو چکی ہے، اور جو شہداء ہے اور اسی طرح انبیاء ہے، صدیقین ہیں، ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلائیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن کے اوپر آپ کا غصہ نازل ہوا۔ ایسے لوگوں پر مت چلائیے جو حرام کام کر کے آپ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جو دوسروں کا مال ہڑپ کر کے جہنم کے مستحق بن گئے۔ ان لوگوں پر نہ چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو آپ کے غصے کے اور آپ کے پکڑ کے مستحق بن جائے، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ نے ان کو انعام سے نوازا اور آپ نے ان کے لیے جنت کے راستے فراہم کیے، ایسے نیک لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ اس کے بعد آمین کا لفظ کہتے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ کا مختصر سا جو ہماری زبان میں سمجھ میں آ جائے ترجمہ۔ اس کے بعد دو تین مسئلے ذہن میں رکھیں۔ جب امام صاحب سورہ فاتحہ مکمل کرتے ہیں تو پیچھے کھڑے ہوئے آدمی آہستہ سے آمین کہنا چاہیے، آہستہ سے آمین کہنا چاہیے۔ اور ایک رواج ہمارے شرع قانون کے اندر پڑ گیا ہے، بہت ساری مسجدوں میں یہ آوازیں گونج رہی ہیں، زور سے آمین کہی جا رہی ہے، زور سے آمین کہی جا رہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر زور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہمارے پاس ایسی موجود نہیں ہے، ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن مجھے اس میں جانا نہیں ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اسی انداز میں مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اسی انداز کی نماز پڑھنا ہے جس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھے جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اور صحابہ پڑھ رہے تھے تو تابعین نے دیکھا، اور تابعین پڑھ رہے تھے تو تبع تابعین نے دیکھا، تبع تابعین پڑھ رہے تھے اولیاء نے دیکھا، اولیاء پڑھ رہے تھے سلف صالحین نے دیکھا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتے ہوئے اب تک یہاں تک پہنچا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو یہی طریقہ ہے کہ وَلَضَّالِّينَ کے بعد جو پیچھے کھڑے ہوئے لوگ ہیں آمین کو آہستہ کریں، زور سے نہ کہیں۔ اس کے لیے بہت ساری حدیثوں کے دلائل ہے، لیکن اب وہ فی الوقت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر امام کے لیے، جب امام صاحب فرض نماز میں امامت کر رہے ہیں فرض نماز کی، تو پہلی رکعت اگر وہ فجر کی ہے تو پہلی رکعت میں بھی وہ زور سے پڑھیں گے، دوسری رکعت میں بھی زور سے پڑھیں گے، اور پیچھے جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، ضم سورہ بھی نہیں پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ لیکن یہ رواج چل پڑا ہے، ایک حدیث سناتے ہیں بعض حضرات، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوئی جس کی سورہ فاتحہ، یعنی وہ نماز نہیں ہوئی جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو۔ یہ حدیث سنا کر بہت سارے حضرات جو ہے ہمارے بھولے بھالے مسلمان نوجوانوں کو جو ہے بھٹکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سمجھنے کے لیے تھوڑی آپ عقل کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کی آیت، ایک ہے حدیث مبارکہ، ان دونوں میں سب سے بلند درجہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا، کان کھول کر کے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ دو شرطیں لگائی، کیا لگائی؟ دو شرطیں لگائی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو،
فاستمعوا سنو، کان کھول کر کے سنو. فا کا لفظ آیا ہے، فاستمعوا عربی گرامر اس کے اندر ہے، قاعدے استعمال ہوئے ہیں عربی کے. فاستمعوا سرسری مت سنو، کان کھول کر کے سنو. وانصتوا خاموش رہو. دو چیزیں بتائی، ایک ہے سننا، ایک ہے خاموش رہنا. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ غور سے بھی سنو اور خاموش بھی رہو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ دو کام کرو گے تو میں تمہیں ایک چیز دوں گا. وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں تم پر رحم کروں گا. میں تم پر کیا کروں گا؟ اپنی رحمت نازل کروں گا. قرآن کی برکت سے، سننے کی وجہ سے جو اس کے برکات ہیں تمہاری زندگی کے اندر داخل کروں گا. قرآن کی برکت تم اپنی زندگی میں محسوس کر سکو گے. تو دو چیزیں اس آیت کے اندر سمجھنے کی. سب سے پہلے کہ قرآن کوئی بندہ پڑھ رہا ہے، مثلا امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھیں گے امام صاحب، کوئی اور تو نہیں پڑھیں گے نا. فجر کی نماز یا ظہر کی نماز یا عصر کی یا مغرب کی یا عشاء کی، جو بھی نماز لے لیے تراویح کی، قرآن ہی پڑھیں گے امام صاحب. تو اللہ فرما رہے ہیں جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا کرو؟ غور سے سنو اور خاموش رہو. دو شرطیں لگائیں. اگر پیچھے کھڑے ہونے والا مصلی، امام صاحب یہاں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، پیچھے والا بھی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، تو یہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں یہ سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے؟ قرآن پر عمل ہو رہا ہے کیا؟ قرآن کی آیت فاستمعوا وانصتوا، خاموش رہو اور سنو، عمل کہاں ہو رہا ہے؟ یہ خود پڑھنا شروع کر رہا ہے، پیچھے یہ خود پڑھنا شروع کر رہا ہے. اس کا قرآن پر پیچھے والا جو آدمی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر رہا ہے اس کا قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے. اور قرآن یہاں پر امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ سن نہیں رہا ہے اور خاموش بھی نہیں ہے. یہ آدمی قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے. یہ قرآن بتا رہی ہے، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوگا. اور حدیث بتاتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز ہی نہیں جس کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی گئی ہو. تو ہم کہتے ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے والے کہتے ہیں دیکھیے قرآن کا درجہ بہت بلند ہے، اس کے بعد درجہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا. حدیث مبارکہ کا درجے ہوتے ہیں، اسلام کے اندر درجے بتائے گئے ہیں. عورت ہے، ایک عورت ہے، گھر کے اندر دو عورتیں ہیں، ایک ماں ہے ایک بہن ہے. اسی طرح گھر کے اندر تین عورتیں ہیں، ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک بیٹی ہے. اسی طرح گھر کے اندر چار عورتیں ہیں، ایک ماں ہے ایک بہن ہے ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے. ان کے الگ الگ درجے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹی کو ماں نہیں کہہ سکتے، بیوی کو بہن نہیں کہہ سکتے، بیوی کو ماں نہیں کہہ سکتے. بول سکتے کیا؟ ارے عورت ہی چھنا، آج تو میری ماں آج تو میری بیوی، بول سکتے کیا؟ نہیں. اس کا الگ رشتہ ہے، اس کا الگ تعلق ہے. بیوی کا الگ تعلق ہے، اس کی محبت کا الگ تعلق ہے. ماں کا رشتہ الگ ہے، اس کی محبت کا الگ تعلق ہے. بہن ہے بہن، حالانکہ چاروں عورتیں ہی ہیں، چاروں عورتیں ہیں. اسی طرح حدیثوں میں بھی ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کی آیتوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کے درجے ہوتے ہیں، اس کے درجے ہوتے ہیں. یہ علم والے ہی سمجھتے ہیں، یہ علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو قرآن اور حدیث کو یہ دونوں ملا کر بولتے ہیں دیکھیے آپ حدیث پر عمل نہیں کرتے. حدیث بتاتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی اس کی نماز نہیں ہوئی بولتے. اب بندہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یہ بندہ خاموش کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ خاموش کھڑا ہوا ہے. تو دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اس کی نماز نہیں ہوئی. ان سے ہم دلیل پوچھیں تو یہی آیت یہی حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی نماز نہیں ہوتی جس کے اندر سورہ فاتحہ. گویا کہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. میں نے جو مثال میں بتایا تھا وہ قرآن پاک کی آیت کے خلاف عمل کر رہا تھا. اب جو میں مثال بتا رہا ہوں یہ آدمی حدیث کے خلاف عمل کر رہا ہے.
اب یہاں پر علم کی ضرورت پڑتی ہے سمجھنے کے لیے. بھولے بھالے مسلمان نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر جو ہے حدیث کے 2-3 ٹکڑے یاد دلا کر اس کو عالم بنا دیتے ہیں. ایسا چل رہا ہے. ہمارے علاقے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارے اولڈ ٹاؤن کی بات بتا رہا ہوں. آج نوجوان بچے اپنے آپ کو عالم سمجھ رہے ہیں, حدیث کی 2-3 ٹکڑے یاد کر لیتے ہیں, اور لمبی حدیث ہوتی ہے آدھے صفحے کی تو بیچ میں کا ایک ٹکڑا یاد کر لیتے ہیں, اوپر کا بھی معلوم نہیں رہتا, نیچے کا بھی معلوم نہیں رہتا. ان کو جو ہونے کا رہتا وہ یاد دلا دیتے ان کو جو کام کرنے کا رہتا وہ یاد دلا دیتے. اور ایسے لوگوں سے جو ہے نماز خراب کرتے ہوئے پھرتے رہتے. اسی میں ٹوپی کا مسئلہ, اسی میں آمین دل جہر کا مسئلہ, اسی میں جو ہے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ, اور اسی کے اندر جو ہے پیر سیدھے کھڑا کرنا نہیں کھڑا کرنا, اور اسی طرح لمبے کرنا نہیں کرنا, اسی میں وہی مسئلے. یہ تمام چیزیں جو ہے نماز خراب کرتے کرتے جو ہے ہمارے مسجدوں میں بھی ایسے نوجوانوں کو پیدا کر دیے ہیں. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو میرے عزیز دوستوں, خاندانی اعتبار سے وہ آدمی حنفی ہے, لیکن ان کے بچے کسی اور مسلک میں چلے گئے ہیں, کسی اور فرقے میں چلے گئے ہیں. یہ سب یوٹیوب کے اور اسی طرح انسٹاگرام کے, فیس بک کے اور نیو جنریشن کے دوستی کے معنی ہیں. یہ سب جو چل رہا ہے تو میں بتا رہا تھا قرآن اور حدیث. ہم کہتے ہیں ہم نماز کے اندر قرآن پر عمل کریں گے, نماز کے اندر قرآن پر عمل کریں گے. قرآن کہہ رہا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو سننے, غور سے سنو اور خاموش رہو. تو امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, گویا پیچھے ٹھہرنے والا ضروری ہے کہ قرآن کی آیت پر عمل کرے, غور سے سنے اور خاموش رہے. سورہ فاتحہ نہ پڑھے, کچھ بھی نہ پڑھے, صرف کیا پڑھے, ثنا پڑھے, اور اس کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھے, قومی کی تسبیح پڑھے, اور جلسے کی تسبیح پڑھے, سجدے کی تسبیح پڑھے, اتحیات پڑھے اور سلام پھیر دے. بس امام کے پیچھے ہے تو, امام کے پیچھے ہے تو اب ان کا جواب ہم دیتے ہیں. تم کہتے ہو کہ اس کی نماز ہی نہیں جس کی سورہ فاتحہ نہیں, جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول, یہ حدیث فرض نماز کے لیے نہیں بابا, تمہارا علم بہت کم ہے. یہ فرض نماز کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے ہیں یہ انفرادی نماز پڑھنے والے آدمی کے لیے بولے ہیں. الگ سے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے بولے ہیں. اگر کوئی آدمی اب آیا ہے 8:30 بجے 10 بجے آیا ہے, نماز اکیلے پڑھنا چاہ رہا ہے, تو وہ نماز پڑھے گا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا پڑے گا, ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنا پڑے گا. اگر وہ بندہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اللہ کے نبی نے وہ حدیث جو تم بتا رہے ہو وہ فرض نماز کے لیے نہیں ہے, وہ انفرادی نماز کے لیے ہے. وہاں کی حدیث اٹھا کر فرض نماز میں جوڑ کر اپنے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کی نمازیں خراب کر رہے ہیں, ان کی نمازیں خراب کر رہے ہیں. یہ میں کچھ بھی اپنے گھر سے لے کر نہیں آیا ہوں, یہ سورہ فاتحہ بتاتے وقت یہ مسائل سامنے آتے ہیں, یہ اس کے ترجمے میں یہ مسائل سامنے آتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں ان مسائل پر غور و فکر کیا جائے, علم حاصل کیا جائے. اگر علم حاصل کرنا ہوتا وقت نہیں ہے تو اپنے مسجد کے امام سے جڑ کر اپنی نماز صحیح کی جائے, اپنے مسجد کے امام سے معلوم کیا جائے کہ نماز کیسے پڑھی جائے, ہاتھ کہاں پر باندھا جائے, ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے, اور ہمارے پیر کہاں تک ہو, ٹھہرنے کے اعتبار سے, قیام کے اعتبار سے, قومے کے اعتبار سے, سجدے کے اعتبار سے, تسبیح کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے اعتبار سے. یہ تمام چیزیں اپنے امام سے معلوم کر کے اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح, جس طرح میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اسی طرح آیا, نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, وہ آدمی نماز پڑھتا جا رہا تھا, تو اللہ کے نبی نے بلایا, کہا کہ تم نماز نہیں پڑھی, دوبارہ نماز پڑھو. یہ حدیث آپ نے 12 سنی ہوگی, یہ حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. مطلب کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے اس آدمی جو لیٹ آیا ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں, جو آدمی لیٹ آیا ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن صحیح طریقے پر نہیں پڑھ رہا ہے. میرے جو طریقہ ہے نماز کا, میرے دوستوں کا یعنی صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں,
وہ جو صحیح ہے اس کو نہیں اپنا رہا ہے. 3 مرتبہ اس طرح ہو گیا. وہ صحابی کو بلا کر پھر دوبارہ نماز پڑھائی. تو آخر میں وہ صحابی وہ آدمی کہنے لگے آپ ہی مجھے بتا دیجیے نماز کس طرح پڑھنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا. اس لیے میرے عزیز دوستو، اگر ہمارے علم میں نماز کے اعتبار سے کوئی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، آپ کے مسجد کا امام ہے. آپ کے دوستوں میں جو آدمی عالم ہیں، اپنے دوستوں میں عالموں کو پیدا کرو. آج ہر قسم کے دوست ہمارے پاس ہیں، نہیں ہے تو کیا نہیں ہے؟ عالم دوست نہیں ہمارے پاس. لچا لفنگے سے ہماری دوستی، شراب خور سے ہماری دوستی، غلط بیانی کرنے والا اور غلط چیزیں کرنے والا، لڑائی لڑنے والے سے آج ہماری دوستی. لیکن دوستی نہیں ہے تو امام سے دوستی نہیں ہے، دوستی نہیں ہے ایک عالم دین سے دوستی نہیں ہے، دوستی نہیں ہے ہماری نماز درست کرنے والے سے دوستی نہیں ہے، ہمارے عقائد درست کرنے والے سے دوستی نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو، آج کے زمانے میں تو یہ کہتا ہوں ہر گھر کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے. ہمارے شہر کرنول کے لیے ہر گھر کے اندر وہ وقت آ گیا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے شہر کرنول کے لیے ہر گھر کے اندر ایک عالم پیدا کرو. اتنے فتنے آ گئے ہیں نماز کے اعتبار سے، روزے کے اعتبار سے، اتنی غلط مسائل ہے ہمارے غیر لوگ بیان کر رہے ہیں اور مسلمان اس کو قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حالانکہ سامنے بولنے والا عالم بھی نہیں رہتا، مفتی نہیں رہتا، پھر بھی اس کی بات لے کر جو ہے سروں پر رکھ کر چل رہے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، سب کو وقت آ گیا ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم پیدا کیا جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، وہ فرض نماز کے لیے نہیں ہے بابا، وہ کس کے لیے ہے؟ انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے. وہ 4 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھے گا، ضرور پڑھے گا. اگر نہیں پڑھا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وہ حدیث اس نماز کے لیے ہے جو الگ نماز پڑھ رہا ہے. اور جو قرآن پاک کی آیت ہے وہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، یہ فرض نماز کے لیے ہے، بلکہ اس وقت کے لیے بھی ہے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو سننے والے خاموش بیٹھ کر سنیں. یہ فرض نماز کے لیے بھی ہے اور غیر فرض نماز کے لیے جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر ہو سکے تو آپ خاموش بیٹھ کر اس کی قرآن پاک کو سنیں. اگر سنیں گے تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم ترحمون، ہم تم پر رحم کریں گے، ہم تم کو بخش دیں گے، ہماری رحمت تم پر نازل فرمائیں گے. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ جو نیا زمانہ ہے اس کے اندر نئی نمازیں بھی نکل گئی ہیں. آپ فیس بک وغیرہ میں دیکھ رہے ہوں گے، اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، نہ رکوع کا پتہ، نہ سجدے کا پتہ، نہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا پتہ، نہ ضم سورہ ملانے کا پتہ، نہ رکوع کی تسبیح کا پتہ، نہ سجدے کی تسبیح کا پتہ، نہ التحیات کا پتہ. ایسا ماحول ہو گیا ہے. اور ہمارے قانون کے لوگ ایسے ہیں، ایسے لوگوں کو مانتے ہیں ہمارے لوگ. جو صحیح آدمی ہے، صحیح بولتا ہے، ویسے لوگوں کی کوئی پیروی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ قانون کی زبان میں بول رہا ہوں، کرنول کا ایسا علاقہ بن گیا ہے ہمارا، غلط چیزوں کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ وغیرہ لے لیتے ہیں. اور وہی آدمی اگر دوسرا آدمی صحیح بتا کر پیش کرتا ہے کوئی بات تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ کرنول کے اندر یہ بہت تیزی سے پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان آج ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جس کی وجہ سے عقائد بگڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نمازیں بگڑی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میری امت میں مسجدیں لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی، لیکن ان مسجدوں میں ایک بھی خشوع سے خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں. یہ وہ زمانہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اس زمانے میں اور اس زمانے کی نشانی بننے سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے نوجوانوں کو بچانے کی کوشش کریں، اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور بھی مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر ہر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا